بسم الله الرحمن الرحیم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہکم الہ واحد وہی توحید خالص، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہمارے لیے زیبا ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے فریاد کرنا ہے، اسی کے سامنے، اور اسی کے سامنے جو ہے تو ہمیں ہر وقت جھکنا ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اب اللہ کو ایک مانتے ہیں جب ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عقیدہ دیا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کی، اہل ایمان کی یہ صفت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بتایا ہے بالکل پہلے رکوع میں سورہ بقرہ میں، کہ جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ آخرت کا یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو انسان صحیح طریقے کو اپناتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہمیں ایک ایک عمل کا، ایک ایک خیال کا اور ایک ایک سوچ کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہوگا، تو پھر وہ بے فکر نہیں ہوتا ہے اور ہر طریقے سے ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے جس حیثیت سے، جس ذمہ داری پر فائز کیا ہے، اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہیں تو ان کے دل ایک طریقے سے آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہم مستکبرون، گھمنڈ میں پڑ کر رہ گئے ہیں، ان کے دل آخرت کے منکر ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک تکبر میں، گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اب جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کا کیا حل ہوتا ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے۔ آخرت کے انکار کی وجہ سے، آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی اتنی زیادہ غیر ذمہ دار، بے فکر ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل میں ہر صحیح چیز کا انکار کر دینے کی اور کسی بھی سچائی کو ماننے کی صلاحیت موجود نہیں رہتی۔ کوئی اخلاقی بندش اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ کمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، بہت سارے اصول ہیں اس کے، تو ایمانداری سب سے پہلا اصول ہے، وہ اصول کی پابندی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ حلال طریقے سے کمانا ہے، وہ بندش برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے۔ بہت سارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ایک نفع کی بھی ایک حد مقرر ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے مال کا عیب بتا کر بیچو، وہ بھی نہیں کریں گے۔ عیب چھپا کے دھڑلے سے آج بیچا جاتا ہے، پیسے لے لیے جاتے ہیں اور صحیح مال جو وہ دیا نہیں جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ سود دھڑلے سے لے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا اچھی بنانا ہے، آخرت کی تو فکر نہیں ہے ہمیں۔ نعوذ باللہ ایسی بھی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی آج دیکھ لو، آج کا کیا ہے وہ دیکھو، آخرت جب ہوگی جب دیکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں، ابھی جلدی ہی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہم خالی ہاتھ رہ جائیں اور وہاں پر کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو بھلے سے دنیا میں تکلیف اٹھا لیں لیکن سود جیسی لعنت میں ہم بالکل بھی نہ پڑیں، ذرہ برابر بھی اس میں ہم پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جو لون ہوتا ہے، جو سودی لون ہوتا ہے، اس کی لعنت میں تو ہم بالکل بھی نہ پڑیں، بھلے سے ہمارے پاس ہمارے بزنس بہت بڑا نہ ہو، ہمارا گھر بہت اچھا نہ ہو، لیکن اس لعنت سے اگر ہم بچتے رہیں گے، قناعت پسندی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں نوازتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک انسان کسی کو جو ہے تو ناحق قتل کر دیا گیا، آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اب ان کو ان کا بدلہ بھی نہیں ملتا،
اگر فرض کرو ہم قاتل کو موت کی سزا بھی دے دیں تو اس کا بدلہ ہو جائے گا کیا؟ ایک نوجوان شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کی پوری نسل ختم ہو گئی، اسے گھر والوں کو جو ہے تو کتنی زیادہ تکلیف پریشانی اٹھانا پڑی۔ اب اگر وہ شخص پہلے تو آج دنیا میں کسی کو انصاف ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملتا بھی ہے، مل بھی گیا، اسے پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا، تو کیا اس کا بدلہ ہو جائے گا؟ بالکل بھی بدلہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے آخرت بالکل یقینی ہے ہر چیز کے بدلے کے لیے۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، حق مار رہا ہے۔ آج بہت بڑے پیمانے پر لوگ وراثت میں حق مار لیتے ہیں۔ جو زبردست ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، وہ اپنے کمزور بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، لوگ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہیں، جو کہ وراثت میں بالکل دینا ہی دینا ہے۔ جس طریقے سے بیٹوں کو دینا ہے اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ لیکن آج بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے علاقے میں یہ تصور بنا ہوا ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ تو یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اور آخرت سے بے فکر ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے دل اس کا انکار جب کرتے ہیں تو ایسے تکبر میں پڑ جاتے ہیں، ایسے زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے تو اس میں غلط طریقہ اپنانے لگتے ہیں، صحیح طریقے سے رودگردانی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف ہوں گے، قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں عمل میں ہمارے اندر ضرور آئیں گی اور ہم آخرت میں جو ہے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے تمام کرتوت جانتا ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں چاہے کھلے ہوئے ہوں۔ دنیا میں وہ لوگ چھپا کر کچھ بھی کر رہے ہوں، آخرت میں تو بہرحال ساری چیزیں سب کے سامنے آنے والی ہے اور ہر ایک کے سامنے اس کا عمل پورا کا پورا بیان کیے جانے والا ہے، اعمال نامہ باقاعدہ تقسیم کیا جانے والا ہے۔ اور ہم آخری پارے میں پڑھ چکے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یقیناً دائیں ہاتھ میں انہی لوگوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا جن کے اعمال اچھے ہوں گے، تو خوشی خوشی لوگوں کو بتاتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ دیکھو تم کہتے تھے نا کہ بیوقوف ہو، سود نہیں لیتے، لون نہیں لیتے، اچھے گھر نہیں بناتے، اچھی زندگی نے اپنا اسٹیٹس ہائی نہیں کرتے، آج دیکھو میرے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی نعمتیں لکھی رکھی ہیں اور ہمارا جو انجام آج ہونے والا کتنا اچھا ہونے والا ہے۔ اور جو دنیا میں ہمیں بیوقوف سمجھتے تھے تو آج سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا میں نیکی کر کے ہم کو چھپانا ہے، لیکن وہاں پر ہم سب کو اپنا اعمال نامہ جیسے رزلٹ اچھا آتا ہے تو ہم خوشی خوشی سب کو بتاتے ہیں کہ ارے ہمارا رزلٹ، ہم فرسٹ آئے، دیکھو ہم تو سیکنڈ آئے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بھی جن لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی دکھاتے پھریں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِشِمَالِهِ أَوْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ برے لوگوں کا جو اعمال نامہ ہوگا جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اعمال نامہ اچھا نہیں ہے، ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہے، ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو زبردستی انہیں پیچھے سے ہی بھی پکڑایا ہی جائے گا۔ تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ آج یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میں نے دنیا میں کیا کیا برائیاں کی ہیں، کیا کیا بے حیائیاں کی ہیں، کیا کیا غلطیاں کی ہیں، سب اس میں لکھا ہوا ہے اور سب اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، سب کے سامنے ہے، چھپاتا پھرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو دنیا میں موت آئی تو فیصلہ کن موت ہوتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ اس طریقے سے وہ تمنا کریں گے۔ تو یہ آخرت کا جو تصور ہوتا ہے یہ انسان کو ایک صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اور انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو خود نفس کے غرور میں مبتلا ہوں۔ نفس کا غرور انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے کے احساس نہیں ہوتا،
اور دنیا میں تھوڑی سی ان کو پاور اگر حاصل ہوگی تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں، اور ہمارے ماتحت کے ساتھ ہم جو چاہے وہ رویہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اب یہاں پر ایک اور اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، یہاں پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا رخ الگ سمت میں جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو کفار مشرکین شرارتیں کرتے رہتے تھے اور جو آپ کے خلاف حجتیں پیش کرتے تھے اور بہت سارے بہانے تراشتے رہتے تھے، اعتراضات گھڑتے رہتے تھے، ان کے بارے میں یہاں پر بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ کافرین مشرکین سے پوچھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اساطیر الاولین، نعوذ باللہ، یہ تو پرانے لوگوں کی جھوٹی اور غلط فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ تذکیر بایام اللہ، ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ لیکن یہ لوگ جو کافرین مشرکین تھے، جو غور و فکر نہیں کرتے تھے، جو نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے، جو اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ لوگوں کو یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتے تھے کہ ارے اس میں تو صرف پرانے لوگوں کے جھوٹے واقعات ہی درج ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں کو یہ لوگ ایسا کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ اگر ہم کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں یہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو سنو، اس کو پڑھو، اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اس پر غور و فکر کرو، جو لوگ کریں گے تو ان کی نیکی کرنے کا اجر بھی ہمارے اجر میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ جو لوگوں کو اس لیے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو سنیں نہ، قرآن کو پڑھیں نہ، سمجھیں نہ اور اس پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے وہ ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، جن کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، خود کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو بہت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ خود اپنا ہی بوجھ انسان وہاں اٹھا نہیں پائے گا، ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو ہم اسے پورا نہیں کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری وجہ سے کوئی اور گمراہ ہو جائے گا، اگر یہ کفار مکہ جو جواب دیتے تھے جس کی وجہ سے پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کتاب کے متعلق شک بیٹھ جاتا تھا، یا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی، تو اس کی وجہ سے وہ بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے، اور کتنا ہی برا بوجھ ہوگا جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ کافرین مشرکین تو زبان سے کہتے تھے، روکتے تھے، لیکن آج ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہے کہ لوگ ہمارے عمل کی وجہ سے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، یہ مسلمان ہیں جو کہ جاہل ہیں، یہ مسلمان ہیں جو کہ ان کے پاس کوئی کلچر نہیں نظر آتا ہے، رہن سہن نہیں نظر آتا ہے، ان کی زبان نہیں صحیح ہے، ان کا طریقہ نہیں صحیح، لوگ دور سے ہی جو ہے تو دیکھ کر ایمان سے اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ دین اسلام سے دوری اختیار کرے گا، تو کیا اس وقت ہم ان لوگوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے آخرت میں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، اور ایک مومن شخص کو، ایک مسلم شخص کو اپنے اخلاق، اپنا رویہ، اپنا سلوک، اپنا طور طریقہ، اپنا رہن سہن، اپنی بات چیت کا انداز ایسا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کی طرف بڑھیں، اسلام کو اپنانے کے لیے بے چین ہو جائیں، نہ یہ کہ اسلام سے دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی اخلاقی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، ہمیں دیکھ کر انہیں اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور انہیں پڑھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، تاکہ ان کا جو اجر اللہ تعالیٰ رکھیں گے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے عمل کی وجہ سے
ہمیں دیکھ کر اسلام سے اور قرآن سے دین سے دور ہو جائیں، تو اللہ نہ کرے کہ ان کے بوجھ کو بھی ہمیں اٹھانا نہ پڑ جائے۔ یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہوگی ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی بدبختی سے بچائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔